جب کسی بھی بحث کسی بھی طریقے سے اگر یہ گرفت جو ہے ڈھیلی پڑ جائے، وہ چاہے شفاعت باطلہ کا تصور ہو، ہاں ہے تو صحیح، ریزریکشن بھی ہے، دوبارہ جی اٹھے گی، لیکن ہمارے جو ہے وہ موجود ہیں سفارش کرنے والے، یا کوئی اور تصور موجود ہو، خود اپنے بارے میں احساس ہو، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، اس سے بھی یہ باطل ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، بعین ہی یہ شے مسلمانوں میں آ چکی ہے، اور اس میں ذرا باریک سا فرق ہے، اس فرق کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا، دل میں ایمان، چاہے وہ کمزور ہو، اگر کمزور ایمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ اچھے کام بھی کرے گا، برے بھی کرے گا۔ وَآخَرُونَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو اس کے مخلوط اعمال ہوں گے، اچھے بھی برے بھی، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ اس حساب سے تو یقین یہ ہوگا کہ پھر قیامت کے دن حساب کتاب ایسے لوگوں کا ہو جائے گا جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، ان کے معاملات جو ہیں اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے ان کے کسی اعمال کے تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جن کے دل میں ایمان ہے ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر اعمال برے، سیئات جو ہے وہ زیادہ بھاری ہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اپنے اعمال بد کے بقدر سزا پانے کے بعد وہ جنت سے نکال لیے جائیں گے جہنم سے، اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ عقیدہ تو ہے صحیح، لیکن یہاں مغالطہ کس بات سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر مسلمان صاحب ایمان ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ مسلمان ہونا شے دیگر ہے اور صاحب ایمان ہونا بالکل دوسری شے ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں اگر وہ آیت نہ ہوتی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تو شاید میری یہ بات لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوتی آخری درجے میں، لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 موجود ہے، جس میں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی شکل ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو، منافق بھی نہ ہو لیکن مومن بھی نہ ہو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، لیکن تمہارا اسلام قبول ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے لیکن عمل میں اسلام ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو در حقیقت ہم اس وقت دنیا کے اندر، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے اتوار کو بھی استعمال کیا بار بار، کہ 99.9 ریکرنٹ مسلمان جو ہے اس وقت پرسنٹ، وہ اس کیٹیگری سے متعلق ہے کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ روایات ہیں، اپنی اسلاف کی روایات ہیں، اپنے جو آباء و اجداد سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے مطابق ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کے کچھ اجزاء ہیں، اس کے اعتبار سے وہ مذہب کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ، ہمارے منافق وہ نہیں ہے۔ منافق صرف وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو کسی دین کی احیائی تحریک سے وابستہ ہو جائے، جد و جہد کرے، محنت کرے، پھر کسی امتحان کے موقع پر پسپائی اختیار کر لے یا سم و طاعت کی گرانی کی وجہ سے پسپائی اختیار کر لے، وہ منافق ہوگا۔ عام مسلمان منافق نہیں ہے، وہ ہے اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ان کا معاملہ یہ ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا جو مسلمان ہے وہ یقیناً نکل آئے گا، یہ بات صحیح نہیں۔ ہر مسلمان کا صاحب ایمان ہونا لازم نہیں ہے۔ ہاں ایمان اگر ہوگا، قلبی ایمان، دلی یقین والا ایمان، تو چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، لیکن اس پر بھی یہ کہ یہ نتیجہ مترتب ہو جائے گا کہ وہ اگر اعمال بد اس کے زیادہ ہیں تو ان کے بقدر سزا پا کر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو ان دونوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حق کا راستہ جو ہے، چاہے وہ عقائد کی بات ہو، چاہے وہ اعمال کی بات ہو، کردار کی بات ہو، کریکٹر کی بات ہو، یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں پل صراط کو کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا، بالکل اس طرح دنیا میں بھی، عقائد میں بھی، نظریات میں بھی، افکار میں بھی، خیالات میں بھی، اپنے رویے میں بھی، ہر وقت انسان جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ہوا تو گویا کہ کھائی ہے، اور ذرا ادھر ہوا تو پھر کوئی اور تباہی ہے۔
بیچ میں چلنا جو ہے درمیان میں اہدنا الصراط المستقیم، اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمارا کوئی قدم بھی دائیں بائیں نہ ہو جائے، ادھر یا ادھر نہ ہو جائے، کوئی افراط و تفریط میں ہم مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ افراط و تفریط ہے اس معاملے کے اندر۔ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سرے سے یہ بات ہی غلط ہے، جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جہنم میں داخلے کے بعد ان لوگوں کا نکلنے کا معاملہ متفق علیہ ہے امت کے اندر، جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن ایمان اتنا کمزور تھا کہ اعمال پر اس کے پورے اثرات مترتب نہیں ہوئے، نتیجتاً برائیوں کا کھاتا زیادہ بڑھ گیا بھلائیوں سے۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ اپنے جرائم کے بقدر سزا پائیں گے، پھر نکلیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن یہ سب مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان مسلمانوں کا معاملہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اور یہ معاملہ ہم دنیا میں تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی کے بارے میں، کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے اس سے